آپا شمیم ڈرامے پر آج ہم بات کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپا شمیم نے کس طرح سے کشف کو تنگ کر رکھا ہے کہ وہ اپنا یونیورسٹی جانا چھوڑ دے۔ کشف بھی بضد ہے کہ وہ یونیورسٹی جانا نہیں چھوڑے گی۔ کیونکہ اس کی شمیم کے دل میں یہ بات ہے کہ کشف جو ہے اس کا لاسٹ سیمیسٹر چل رہا ہے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن جائے گی، اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ اپنا ہاسپٹل جو ہے اس کو اوپن کر لے گی۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ کشف جو ہے وہ کامیاب ہو، وہ اس لیے عبدالباری کے پیچھے لگی ہے کہ کشف کو بھولو، اپنا خیال رکھے اور تمہارا خیال رکھے، یونیورسٹی چھوڑ دے اور گھر پر بیٹھے۔ لیکن عبدالباری بھی اس بات کے لیے سیٹسفائی نہیں ہے کہ کشف یونیورسٹی جانا چھوڑ دے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا لاسٹ سیمیسٹر چل رہا ہے، اگر میں ابھی اس کو روک لوں گا تو اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس کو یونیورسٹی جانے دیتے ہیں، لاسٹ سیمیسٹر ہے اس کے پیپر ہونے والے ہیں، اس کا فائنل ایئر چل رہا ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں اپنا یونیورسٹی جانا چھوڑ دے گی، ہمیں اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کشف کی بات سن کر عبدالباری کو تو یقین نہیں آتا کہ یہ عبدالباری ہے جو کہ اس کو جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ عبدالباری جو ہے وہ شمیم سے کہتا ہے کہ آپ کو کشف سے بات کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نہیں بتانا چاہیے اسے کہ وہ یونیورسٹی نہ جائے۔ عبدالباری کی بات سن کر شمیم کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے اپنے چچا کے گھر، اپنے چچا اور چچی سے بات کرنے چاہتی ہے۔ وہ سائرہ اور چچی کے سامنے کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے آج ایک بات کرنے آئی ہوں، وہ بات یہ ہے کہ کشف کو یونیورسٹی جانے سے روکیں۔ اس کی ماں کہتی ہے تمہاری شرطیں جو ہیں وہ مجھے قبول نہیں ہیں، میری بیٹی یونیورسٹی جانا نہیں چھوڑے گی، اس نے اتنی مشکل سے 5 سال یونیورسٹی کو دیے ہیں، اب جب اس کی ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے تو کیا ہم اس کو یونیورسٹی جانا ڈراپ کر دیں؟ ایسا نہیں ہوگا، وہ جائے گی، اپنی ڈگری کمپلیٹ کرے گی۔ اس کی ماں کی بات سن کر شمیم کو تو بہت غصہ آتا ہے، وہ پھر سائرہ سے بات کرتی ہے، سائرہ سے کہتی ہے کہ تم بڑی ہو، تم نے اپنا بچہ کھویا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کوئی نقصان ہو، تم پلیز اپنی ماں کو، اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھائیں۔ سائرہ جو ہے اپنی ماں سے بعد میں شمیم کے جانے کے بعد کہتی ہے کہ شاید شمیم کہیں نہ کہیں ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کو خیال کرنا چاہیے کشف کو بھی اور ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کشف کا، لیکن میں کشف سے یہی کہوں گی کہ وہ یونیورسٹی نہ جائے، آن لائن اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کر لے۔ کشف سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں ان لوگوں کی بات کبھی بھی نہیں مانوں گی۔ ایک تو اس کو اس بات کا دکھ ہے کہ شمیم کی باتوں پہ لگ کے عبدالباری نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ناانصافیاں کی ہیں، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی۔ لیکن دکھایا جاتا ہے کہ عبدالباری جو ہے وہ اپنی بہن شمیم کی باتوں پر آ چکا ہے، لیکن نسیم جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہے، وہ شمیم کو کچھ کہتی ہے اور عبدالباری کو کچھ کہتی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے نسیم نے۔ لیکن عبدالباری کیا شمیم کے بارے میں کچھ سن پائے گا یا نہیں، یہ دیکھنا باقی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جانب رضا جو ہے وہ اپنی وائف شمائلہ جو ہے اس کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن بہت مجبوری کے تحت۔ وہ شمائلہ سے کہتا ہے کہ میرے لیے چائے بناؤ، شمائلہ اٹھتی ہے، صبح کہتی ہے کہ میں اپنے آفس جا رہی ہوں، میرے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنی چائے خود اٹھ کر بنا لو۔ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ سائرہ کو میں گھر لے کر آیا، اس نے کس طرح سے مجھے ٹریٹ کیا، اس نے مجھے بتایا کہ ہمارا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا، میں وہ ساری چیزیں برداشت نہیں کر سکا۔ وہ اپنی ماں کو فون کرتا ہے، اس کی ماں جو ہے اس کے گھر آتی ہے اور رضا کو سمجھاتی ہے۔ رضا کہتا ہے کہ میں اتنا سب کچھ ایک ساتھ افورڈ نہیں کر سکتا، میرے لیے بہت مشکل ہے، میں سائرہ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، ختم نہیں کرنا چاہتا، میں اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کر چکا ہوں، میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ شمائلہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں، اس پر میں نے آلریڈی بہت خرچ کر چکا ہوں، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے کہ میرے پیرنٹس نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، میری بیوی نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، آج میں اکیلا کھڑا ہوں، میں یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تم میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ وہ کہتا ہے میں شمائلہ کو لے کر اس گھر میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ پھر تم ایسے کرو، شمائلہ کو طلاق دے دو، میرے ساتھ گھر چلو، ہم سائرہ کو راضی کر کے گھر لے آئیں گے، سائرہ ہماری بات بھی مان جائے گی۔ لیکن رضا یہ سب کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ رضا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ نہیں، میری غلطیاں ہیں، مجھے اپنی غلطیاں سدھارنی ہیں، میں فی الحال آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، آپ یہاں سے جائیں۔
وہ اپنی ماں کو وہاں سے بھیج دیتا ہے، اس کی ماں وہاں سے چلی آتی ہے اور بہت اداس دل سے آتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو رضا کے باپ کو بتاتی ہے کہ ہمارا بیٹا نہیں آیا میرے ساتھ، اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کشف جو ہے وہ یونیورسٹی کی سیڑھیوں سے اچانک گر جاتی ہے، اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے، وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی عبدالباری اور باقی گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کشف جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچ گئی ہے، یونیورسٹی سے گری ہے، شمیم کو تو وہاں باتیں کرنے کا موقع مل گیا کہ میں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ یہ یونیورسٹی نہ جائے، لیکن اس نے اپنی منمانیاں کی، اس نے کسی کی بات نہیں مانی، اس نے اپنی مرضی سے جو کچھ کیا ہمارا بچہ بھی اب نہیں رہا۔ لیکن بچے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ساری شمیم کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ شمیم جو ہے پھر اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے کہ وہ ایک دفعہ یونیورسٹی میں گر چکی ہے، ہم دوبارہ ایسا کوئی بھی موقع اس کو نہیں دیں گے، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری بات نہ مانے یا کچھ بھی ایسا ویسا ہو۔ کشف کی بات عبدالباری جو ہے وہ نہیں مانتا اور اس کو یونیورسٹی جانے سے روک لیتا ہے۔ کشف 1 منتھ 2 منتھ جب یونیورسٹی نہیں جاتی تو اس کو ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ میرے فائنل ایگزامز چل رہے ہیں، میں یونیورسٹی اب جاؤں گی۔ وہ پھر اپنی ماں سے بات کرتی ہے، اپنی ماں سے کہتی ہے میں آپ لوگوں کی طرف کچھ دن آ کر رہنا چاہتی ہوں، آپ لوگ پلیز یہاں آئیں، مجھے یہاں سے لے جائیں، اتنا ڈپریسو ماحول ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس کی ماں اس کو لے کر جاتی ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ چلی جاتی ہے اور کشف جو ہے پھر وہیں سے اپنی ماں کی طرف سے ہی یونیورسٹی جانا شروع کر دیتی ہے۔ عبدالباری اس کو کہیں ایک مرتبہ روڈ پر دیکھ لیتا ہے، پھر وہ گھر آ کر سوچتا ہے کشف یونیورسٹی جا رہی ہے، اس نے مجھے تو نہیں بتایا، تو وہ کشف کو کال کرتا ہے، وہ اس کی کال پک نہیں کرتی، وہ اس کو دوبارہ کال کرتا ہے، وہ اس کی کال دوبارہ سے ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے۔ پھر وہ سائرہ کو کال کرتا ہے تو سائرہ اس کو بتاتی ہے کہ کشف جو ہے وہ یونیورسٹی گئی ہوئی ہے، واپس آتی ہے تو تمہیں کال بیک کرے گی۔ وہ جب یہ بات سنتا ہے وہ پھر سائرہ سے بات کرتا ہے کہ سائرہ باجی آپ کی امی نے اس کو روکا کیوں نہیں کہ وہ یونیورسٹی نہ جائے، پہلے نقصان ہوتے ہوتے بچ گیا تو ہر دفعہ یہ نہیں کہ نقصان نہ ہو، آپ کو اس کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اگر وہ آپ لوگوں کی بات نہیں سمجھ رہی تھی تو آپ لوگوں کو مجھے بتانا چاہیے تھا، لیکن آپ لوگوں کو میری بات ماننی چاہیے تھی، ان کو یونیورسٹی نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ سائرہ عبدالباری سے کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، وہ اپنا خیال رکھے گی، اس نے ہم سے پرومس کیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو رہے ہو۔ عبدالباری اس کو کہتا ہے کہ میں پریشان کیسے نہیں ہوں، وہ میری کوئی بھی بات ماننے یا سننے کو تیار نہیں ہے، میں اس کو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی جانا چھوڑ دے، کشف جو ہے وہ میری بات نہیں مان رہی۔ سائرہ اس کو کہتی ہے کہ اس کے کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے یونیورسٹی کا، اس کے بعد اس کے فائنل ایئرز سٹارٹ ہو رہے ہیں، اس نے اپنا جو ہے پھر اپنا ڈگری لینی ہے، اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے، تو اس کو اب ہم روک نہیں سکتے۔ جہاں اس نے 5 سال اس چیز کے لیے محنت کی ہے، اب کچھ مہینے رہ گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، نہ کہ اس کو روکیں۔